حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ نے انہیں انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال بنایا تاکہ لوگ سیکھیں کہ ایمان، صبر اور قربانی کا مطلب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل تھا، جو آج کے عراق میں واقع ہے۔ اس زمانے میں لوگ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر گھر، ہر بازار اور ہر مندر میں بت رکھے جاتے۔ لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے دعائیں مانگتے۔ مگر ایک بچہ ایسا تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ تھا ابراہیم۔ وہ سوچتا تھا، یہ پتھر خود تو بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کسی کا فائدہ کر سکتی ہیں؟ ان کے والد جو بت بنانے والے تھے سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے دین سے منہ مت موڑ ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے حق کا راستہ نہ چھوڑا۔ وہ رات کے وقت آسمان کو دیکھتے اور سوچتے رہتے کہ میرا رب کون ہے۔ جب ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا تو بولے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جائے۔ پھر چاند دیکھا، سورج دیکھا، مگر جب وہ بھی غائب ہوئے تو فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی طرف جھکتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یوں ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ صرف اللہ واہ کی عبادت کریں گے۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن جب لوگ اپنے میلے کے لیے شہر سے باہر گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں دبل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب بت خاموش کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے کھانا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کھاؤ، کیوں نہیں بولتے؟ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے سارے چھوٹے بت توڑ دیے اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور توڑے ہوئے بت دوئے بت دیکھے تو چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ لوگ بولے، یقیناً ابراہیم نے، وہ ان بتوں کا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ سب بڑے والے بت نے کیا ہوگا، اس کے گلے میں کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو۔ سب چپ ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن ان کے دل سخت تھے۔ انہوں نے کہا، ابراہیم کو جلا دو، اسے آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی بڑی کہ اس کا دھواں آسمان تک پہنچ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ آگ نے اپنا اثر کھو دیا اور ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا روشن ثبوت تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ سارہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اللہ نے انہیں دوسری زوجہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا عطا فرمائی، جن سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہ وادی تھی مکۃ المکرمہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابراہیم، کیا آپ ہمیں